آج کی حدیث سے جو سب سے پہلی بات ہمیں معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ اپنے سے بڑی عمر اور مرتبے والے شخص سے کس طرح سوال کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط سوال کر لے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے لوگ جو اس مجلس میں موجود ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نفل روزوں کی کتنی اہمیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین نے بیان کی ہے، اور چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھے بغیر کسی وقفے کے تو اس کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے، اور پانچویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور 2 دن افطار کرنا، یا 2 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا، یا 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا، ان میں سے کون سا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ اور چھٹی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اور ایام 20 کے روزے یعنی ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا 13، 14، 15 تاریخ کو، اس کے متعلق بھی اس حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت مجلس میں حاضر تھے، جب آپ کے غصے کی یہ کیفیت دیکھی تو فوراً بول اٹھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، کہ ہم راضی ہوئے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ وہ بغیر روزے کے رہا۔ الفاظ کے بارے میں راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صوم ولا افطر کے لفظ استعمال کیے یا لم یصم ولم یفطر کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو 2 دن تو روزے سے رہے اور 1 دن بغیر روزے کے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن روزہ نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اچھا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن بغیر روزے کے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے پسند کرتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت میسر آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے دوسرے رمضان تک ہر مہینے کے 3 روزے ساری زندگی ہمیشہ کے روزے کے برابر ہیں، یعنی ان کا ثواب ہمیشہ روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور غیر حج کی حالت میں عرفے کا روزہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کی وجہ سے اس سے پہلے سال کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے بعد والے سال کے گناہ بھی دور کر دے گا، یعنی یا تو اللہ تعالی آئندہ سال گناہوں سے محفوظ رکھے گا، یا یہ کہ اگر اس سے گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یوم عاشور کے روزے کے بارے میں بھی مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کے روزے کی بنا پر 1 سال پہلے کے گناہ دور کر دے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں سوال کرنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں سوال کرتا کہ میں نفل روزہ کس طرح رکھوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احوال اور اس کے کوائف کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی جواب دیتے، مگر وہ اپنے بارے میں پوچھنے کے بجائے حضور کے بارے میں پوچھنے لگا، جو کہ آداب نبوت کے نہ صرف خلاف تھا بلکہ یہ ایک حد تک گستاخی بھی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے، اور پھر آگے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ جب سوال کیا کہ جو شخص ہمیشہ نفل روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لا صوم ولا افطر کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ جملہ یا تو ایسے
شخص کے لیے بطور تنبیہ ہے یا پھر اس شخص کے حال کی خبر ہے کہ نہ تو اس شخص نے روزہ رکھا کیونکہ اس طرح روزہ رکھنا شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بغیر روزہ رہا کیونکہ کھانا پینا اور تمام چیزیں اس نے ترک کر رکھی تھی۔ اور اسی کی تشریح کے اندر بعض علماء لکھتے ہیں کہ سارے سال روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عید کے دن اور ایام تشریق میں بھی روزے رکھنا نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے، ورنہ جبکہ بعض صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ سارے سال عیدین کے علاوہ اور ایام تشریق کے علاوہ روزہ بھی رکھتے تھے، تو اس سے مراد ایسا شخص ہو سکتا ہے جو عیدین اور ایام تشریق میں بھی روزے رکھنا نہ چھوڑے، تو اس شخص کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ نہ روزہ رکھنے والا ہے اور نہ ہی افطار کرنے والا ہے۔ اسلام چونکہ ایک دین کامل ہے اور اس میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، تو اگر انسان کو کوئی زمین پر گری پڑی چیز ملتی ہے تو اس کے استعمال سے متعلق ہمارے دین اور ہمارے نبی نے کیا رہنمائی کی ہے، اس کے متعلق ایک مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔